3 دوست چھٹیاں گزارنے گئے اور ہوٹل میں ٹھہرے اور ہوٹل کی چابی وہ باہر جاتے ہوئے مینیجر کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے. پہلے دن صحیح وقت پہ آ گئے، دوسرے دن بھاگم بھاگ پہنچے، اور تیسرے دن جو پہنچے تو بالکل دروازے ہوٹل کے بند. اور کتنی سیڑھیاں چڑھنی تھی انہیں؟ 1000. اوفو، 1000 سیڑھیاں چڑھنے کا جو مرحلہ آیا، اب بڑے وہ گھبرائے اور پریشان. انہوں نے اپنے کمرے میں بھی پہنچنا تھا. تو آپ لوگوں نے کوئی راستہ سوچا وہ کیسے اب کمرے میں جائیں؟ آپ نے ہفتہ بھر سوچا ہوگا نا، کچھ ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ کہاں ہوٹل، 1000 سیڑھیاں چڑھنا، اپنے کمرے میں پہنچنا. تو آپ لوگوں نے کچھ سوچا؟ ہمیں بتائیے، ہمیں بتائیے. سوچا آپ نے؟ کوئی حل نہیں. اس کا بچوں ایک ہی حل تھا، کوئی حل رہا نہیں. ایک ہی حل تھا کہ وہ تینوں دوست مل کے 1000 سیڑھیاں چڑھتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے ہوٹل کے چوکیدار سے ملے اور اسے کہا کہ کوئی حل بتاؤ. اس سے کہا بابا جو وقت آپ نے ضائع کیا ہے اور آپ کو 10 بجے پہنچنا تھا، آپ پہنچے نہیں، تو اب ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ 1000 سیڑھیاں چڑھیں. پھر پریشان ہوئے، پھر دوسرے کے پاس پہنچے، تیسرے کے پاس پہنچے. ہوٹل کے جتنے بھی ملازمین باہر تھے انہوں نے کہا جی 1000 سیڑھیاں آپ کو چڑھنی پڑیں. اب یہ تینوں دوست جب سب سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے لگے کہ سب نے کہا 1000 سیڑھیاں چڑھو، تو اب کیا کریں؟ یہ مایوس ہونا بھی بیٹے بعض اوقات بڑی اچھی بات ہو جاتی ہے. نا امیدی یہ بھی بعض اوقات اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی فارغ ہو جاتا ہے نا، امید ہی باقی نہیں رہتی. امید اچھی چیز بھی ہے اور امید بری چیز بھی ہے. اب اگر آپ آم کے درخت سے یہ امید لگا لیں کہ اس پہ گلاب کے پھول کھلیں گے تو یہ تو بڑی بری بات ہے. آپ ساری زندگی بیٹھے رہیے، آم کا درخت کبھی بھی گلاب کے پھول نہیں اگاتا. گلاب کے کتنے ہی پودے یہاں ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ گلاب کے پودے پہ کیا ہوئے؟ آم، انجیر، انگور، تو اب ساری زندگی بھی بیٹھے رہیں کبھی نہیں ہوتا. اسے بیٹے جو لوگ دین، مذہب یہ پڑھ جاتے ہیں نا، کل آپ لوگ بھی بڑے ہوں گے، کتابیں پڑھیں گے، ان کو بیٹے کبھی کبھی اللہ تعالی سے ایسی امید لگ جاتی ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. تو خدا سے بھی کبھی ایسی امید نہ لگائیے جو پوری نہیں ہونی. ٹھیک ہے؟ اللہ سے کبھی ایسی امید نہ باندھیے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. مثلا آپ صبح سے شام تک دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ میں حافظ ہو جاؤں، یا اللہ اس سال میں نے تراویح میں سنانا ہے، میری مدد کر، اور پڑھیں آپ، بالکل نہیں، ایک صفحہ نہ یاد کریں، استاد کو نہ سنائیں، تو خدا کبھی بھی آپ کی یہ دعا نہیں سنے گا اور خدا کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ آپ میں کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو گرم ٹوپی نہیں پہنے ہوئے، اگر آپ کو نزلہ ہو جائے تو آپ کہیں کہ یا اللہ
نزلہ دور کر دے تو اللہ کہے گا کہ پہلے گرم ٹوپی پہنو نا، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اس لیے کبھی بھی اللہ سے ایسی امید رکھنا جو ہو ہی نہیں سکتا، یہ مذہبی لوگوں میں بڑی کمزوری ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں راتوں رات کوئی معجزہ ہو، کوئی کرامت ہو، کوئی ایسی چیز ہو. خدا کبھی بھی مدد نہیں کرتا جب تک کہ آپ اسباب میں اپنا کام پورا نہیں کرتے. غلطی ان کی، بھئی تم کیوں نہیں 10 بجے ہوٹل پہنچے؟ ہوٹل والوں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا کہ 1000 سیڑھیاں ہیں. تو اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جب مایوس ہو گئے تو بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے. تو ایک دوست نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پہلی جو سیڑھیاں آئیں گی 300، میں اس میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا. تو جب میں کہانی سناؤں گا تو 300 سیڑھیاں ہماری گزر جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. دوسرے نے کہا بالکل ٹھیک ہے، باقی جو 300 سیڑھیاں ہوں گی نا، میں تمہیں اس میں لطیفے سناؤں گا. 600 سیڑھیاں گزر جائیں گی. تیسرا جو تھا اس نے کہا جو آخری 300 سیڑھیاں ہیں اس میں تمہیں ایک دکھ بھری داستان سناؤں گا. انہوں نے کہا پھر تو 900 ہو جائیں گی. اس نے کہا چلو میں 100 سیڑھیاں اور بھی تمہیں دکھ بھری داستان سناؤں گا، تو 1000 سیڑھیاں پوری ہو جائیں گی، پھر ہم کمرے میں پہنچ جائیں گے. اب انہوں نے اللہ کا نام لے کے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی. اور جو بیٹے زندگی میں جتنی سیڑھیاں چڑھ لے نا اتنی کامیابی، جتنی سیڑھیاں چڑھ لے اتنی کامیابی ہے، اتنا ہی اچھا ہے. وہ جو پہلا دوست تھا اس نے کہانی شروع کی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سناتا ہوں جس بادشاہ نے اپنی مملکت میں اپنی رعایا کو صحیح کام کرنے کی تلقین کی. اور صحیح کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ جب آدمی کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو نیت صاف رکھے. نیت کہتے ہیں بیٹے دل کا ارادہ. جب آپ دل سے ارادہ کرتے ہیں نا کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ آپ کی نیت ہوتی. اب ارادہ آپ کا یہ ہے کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں. آپ اٹھے، اپنے استاد سے پوچھا، آپ پانی پینے چلے گئے، پانی پی کے واپس آ گئے. آپ کی جیسی نیت تھی ویسے ہی عمل تھا، ٹھیک ہو گیا نا. اور نیت آپ کی یہ ہے کہ میں نے اب پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، وقت ضائع کرنا ہے، اور آپ استاد سے کہتے ہیں کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں، تو نیت میں آپ کی کھوٹ ہے نا. بچے نے آ کر اوپر کھڑے ہو کے گاڑیوں کو دیکھنا ہے اور اجازت لے کے آیا ہے پانی پینے کی، تو نیت کچھ عمل کچھ، ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. زندگی خراب ہو گئی نا. اللہ کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے کیونکہ بیٹے دل کا ارادہ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں نہ جانتا. تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ پانی پینے جا رہا ہے یا وقت ضائع کرنے جا رہا ہے یا استاد سے کام سے. تو اس نے اپنے دونوں دوستوں کو کہانی سنائی اور اس نے کہا کہ ایران میں ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اور اس کا نام تھا نوشیروان. اور نوشیروان بادشاہ جو تھا بہت عدل پسند تھا، بہت انصاف کرتا تھا، اور دنیا میں بیٹے ہر چیز انصاف کے ساتھ ہوتی. اپنی زندگی میں انصاف کو رکھیے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، ہم نے نبیوں علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ دنیا میں وہ انصاف کا نظام قائم کرے.
جب آپ انصاف سے ہٹ جاتے ہیں نا تو آپ پھر خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا دوستو، نوشیروان بادشاہ شکار پہ گیا اور شکار میں اس کے لیے جانور ہنکارے گئے۔ ہنکارنا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ہنکارنا بیٹے یہ ہوتا ہے کہ شور شرابہ مچایا جائے جنگل میں اور جانور ہڑبڑا کر اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ شیر کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ کچھار۔ اور لومڑی کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بٹ۔ اور چڑیا کا گھر گھونسلہ۔ اور کس کا گھر تھا؟ سانپ کا گھر بمبی۔ اور ہاتھی کا گھر؟ ہاتھیوں کی ڈار ہوتی ہے، گھر نہیں۔ ہاتھی کا گھر اسے فیل خانہ کہتے ہیں۔ فیل خانہ، فیل پرشین میں، فارسی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، عربی میں بھی۔ آپ نے صورت نہیں یاد کی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل کا معنی ہاتھی۔ عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھی عربوں میں بہت بعد میں گیا ہے، اور ہاتھی یمن میں بہت تھے اور وہ لے کے آیا تھا نا۔ تو میرے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا، لوگوں نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کوئی بچہ ہی نہیں بیٹھا ہوا، جیسے آپ سب بچے جمعرات کے دن شام کو مغرب میں عشاء میں ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ پڑھنے ہی نہیں آیا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک شاگرد اپنا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ سب کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہاتھی دیکھنے گئے۔ ان کا کیا مطلب؟ ان کا حضرت ہاتھی آج تک مدینہ منورہ میں کبھی آیا نہیں، کوئی آدمی لے آیا ہے اور آج سارے بچے ہاتھی دیکھنے گئے ہیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ناراض ہوئے، انہوں نے پڑھانا تھا۔ پھر انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ اس بچے نے کہا حضرت میں مدینہ منورہ میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں، زندگی باقی ہے، زندگی رہی تو ہاتھی پھر کبھی دیکھ لیں گے، مگر آپ جیسا استاد کہاں ملے گا۔ کتنی اچھی بات اس نے کی۔ اس نے کہا آپ جیسا آدمی نہیں مل سکتا دوبارہ، ہاتھی پھر دیکھ لیں گے، زندگی پڑی ہے ابھی ہاتھی دیکھنے۔ اچھا بچہ تھا نا۔ یہ ہوتی ہے ذہانت۔ ایک چیز ہوتی ہے بیٹے حافظہ۔ یہ قرآن جو آپ یاد کرتے ہیں نا، یہ بات آپ کی سمجھ سے ذرا سی اونچی ہے، لیکن کبھی سنو گے تو تمہیں خیال آئے گا۔ ایک ہوتا ہے حافظہ، قوت حفظ۔ یہ قوت حفظ جو ہے نا چیزوں کو یاد کرواتی ہے، رٹا لگا لیا۔ ایک بیٹے جب ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم رٹے بھی لگا لیتے ہیں، قرآن بھی یاد کر لیتے ہیں، تو اندر سے ایک اور چیز پھوٹتی ہے، وہ ہے علم۔ حافظہ اور چیز ہے، علم اور چیز۔ بہت سے اللہ کے اچھے بندے، ان کے پاس علم تھا، حافظہ نہیں تھا، اور بہت سے حافظ تھے لیکن علم نہیں تھا۔ یہ جو رٹا لگا رہے ہیں نا آپ، یہ بیٹے قوت حفظ ہے۔ جتنی اچھی ہوگی اتنی جلدی قرآن یاد کر لیں گے، لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں کوئی علم آ گیا۔ علم اور چیز، حافظہ اور چیز۔ تو ہوا یہ کہ اس نے کہانی شروع کی اور اس سے کہا نوشیروان بادشاہ جو تھا اس کے زمانے میں بہت عدل تھا، انصاف تھا، اور ایک دن اس کے لیے جانوروں کو ہنکارا گیا۔ ہنکارنے کا مطلب ہے شور مچانا، جانور گھبرا کر نکل آئے۔ پچھلے زمانوں میں جب شکار کرتے تھے بادشاہ تو ان کے جو فوج والے تھے وہ ہنکارتے تھے جنگل میں جانوروں کو، شور مچاتے تھے نا، جانور سارے نکل کے آ جاتے تھے، بادشاہ سلامت گئے اور جا کے جس جانور کو چاہا شکار کر لیا۔ تو
اس ہنکارے میں نوشیروان عادل ایک جانور کے پیچھے انہوں نے گھوڑا ڈالا اور ہرن تھا بھاگ کھڑا ہوا. ہرن بھاگتا چلا جا رہا تھا، بھاگتا چلا جا رہا تھا. تو نوشیروان عادل جو تھے وہ اپنی فوج سے راستہ الگ کر کے چلے اور بھول گئے. یا تو بیٹے راستہ الگ کرنا ہونا تو اتنا بڑا دماغ چاہیے. ہمیشہ جب اپنے اساتذہ سے کسی سے اختلاف کرتے ہیں نا تو دیکھ لینا چاہیے کہ میں اتنا بڑا دماغ میرا ہے بھی کہ نہیں. وگرنہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دماغ اختلاف کرتے ہیں نا تو یہ بیٹے اللہ کا اصول ہے کہ جو جڑ ہے وہ قائم رہتی ہے اصل، اور یہ جو شاخیں ہیں نا یہ کٹ جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں. یہ پتہ چلتا ہے 10 15 20 سال کے بعد. نوشیروان عادل بادشاہ الگ ہو گئے، ہرن ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، پسینہ پسینہ. اور وہ پہنچے ایک گاؤں میں، پیاس شدید. تو ایک بچے پہ نظر پڑی اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پلاؤ، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں. اس نے کبھی بادشاہ کو دیکھا نہیں تھا، لباس دیکھا، گھوڑا دیکھا. بچہ بہت متاثر ہوا. تو جیسے آپ کبھی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں شام کو دیکھتے ہیں نا ہم گاڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے، یہ سب چیزیں بیٹے یہ نظر کا دھوکہ ہے. صحیح ہے نا؟ نظر صورت کو دیکھتی ہے، حقیقت کو نہیں پہچانتی. یہ بات بس یاد رکھنا. نظر صورت کو دیکھتی ہے، حقیقت کو نہیں پہچانتی. اور جو نظر حقیقت تک پہنچتی ہے نا اس کے لیے صورت بیکار ہو جاتی ہے. اس لیے بیٹے یہ جتنی چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا بہت بڑی ہیں، بہت اچھی ہیں، ان کی توہین نہ کرنا، انہیں برا نہ کہو. لیکن بیٹے جو چیز حقیقی بادشاہی ہے نا، حقیقت میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ شخص جس کا دل بے نیاز ہوتا ہے، جس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے نا، جسے کوئی طلب نہیں رہتی، وہ ہے اصل بات. سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ بڑا بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، یونان سے نکلا، دنیا فتح کرنی. فتح کرتے کرتے وہ ہندوستان آیا، یہاں اس نے آپ کے یہ سارے علاقے فتح کیے. یہاں سے پھر وہ ایران چلا گیا، ایران فتح کر کے عراق چلا گیا. عراق میں اس کا انتقال ہو گیا. تو اپنے ایک استاد سے ملنے گیا. سکندر خود کہتا تھا کہ میرے وہ جو استاد تھے نا ان جیسا دوسرا آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. تو وہ چٹائی بچھا کے دھوپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے. تو سکندر اعظم نے جا کے انہیں سلام کیا. تو انہوں نے ہی دیکھا کون میرا شاگرد آیا، انہوں نے جواب دیا. سکندر چپ کھڑے رہے. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک طویل سفر پہ جا رہا ہوں اور آپ کی قدم بوسی کے لیے آیا. قدم بوسی کیا ہوتا ہے؟ پاؤں چومنا. پاؤں چومنا. اب تو ہاتھ نہیں چومتے بیٹے، لیکن جس زمانے میں معاشروں میں ادب غالب تھا لوگ پاؤں تک چومتے تھے بڑوں کے. جیسے چاند نظر آتا تھا، دلی میں لوگ اپنی والدہ کے جا کے پاؤں چومتے تھے. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے، پاؤں چومتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب کوئی ہمارے یہاں کوئی تہذیب نہیں نا بیٹے. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر تہذیب کے. تو یہ سب چیزیں آداب
اور طریقوں میں شامل تھی۔ تو سکندر اعظم کے جو استاد تھے نا، سکندر نے کہا کہ میں قدم بوسی پاؤں چومنے آیا ہوں، تو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا اور نے کہا کس طویل سفر پہ جا رہے ہو؟ تو سکندر نے کہا میں دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے سکندر، مجھے اندر حجرے میں کمرے میں سردی لگ رہی تھی، میں نے چٹائی لا کے دھوپ پہ بچھائی ہے، بیٹھا ہوں، اور میرے بیٹے آپ میرے اور سورج کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، دھوپ مجھے نہیں لگ رہی، تو آپ ادھر ذرا سا ہٹ جائیں، میں دھوپ تو کھاؤں نا۔ سکندر بڑا شرمندہ ہوا، غلط جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ اس سے کہا دنیا فتح کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اس کا بادشاہت کروں گا۔ کہنے لگے تمہیں اتنی تو عقل آئی نہیں کہ کھڑا کس جگہ ہونا چاہیے، کس جگہ کھڑا ہونا ہے، اتنا تو تمہیں سمجھ نہیں ہے، اتنی تو تمہاری عقل نہیں ہے، اور چلے ہو تم دنیا پہ بادشاہت کر۔ سکندر کہتے تھے مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں، مجھے کھڑا ہونا نہیں آتا۔ وہ بچہ کہانی سنا رہا تھا اپنے دوستوں کو، اور اس سے کہا نوشیروان عادل جو تھے انہوں نے اس بچے سے کہا کہ مجھے کچھ پلاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ بچے نے جو دیکھا بڑا متاثر ہوا، بچہ تھا نا۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا بیٹے ذہنی طور پہ، تو پھر ہمیں چاہیے کہ صورتوں کی بجائے حقیقت سے متاثر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، صورتوں سے متاثر نہیں ہوتے، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے۔ بچہ بھاگا گھر گیا اور ماں سے کہا کہ امی ایک فوجی آیا ہے، اتنے اچھے اس سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سونے کے ہار پہنے ہوئے ہیں، گھوڑا بھی اس کا بڑا شاندار ہے، اور کہتا ہے پیاس لگی۔ ماں نے کیا کیا، جلدی سے اٹھی اور ایک انار کو کاٹا، بیچ میں سے مشین میں رکھا، اس زمانے میں ہاتھ کی دستی مشینیں اب بھی ہوتی ہیں، وہ رکھا اور جوس بنا کے بھیج دیا۔ نوشیروان عادل نے کہا جوس پیا انار کا، اور کہا یہ کتنے انار کا جوس ہے؟ اس نے کہا جی ایک انار کا۔ اس نے درختوں کو دیکھا، فصلیں دیکھیں، اس نے کہا کہ بیٹے پیاس نہیں بجھی، ایک گلاس اور لا دیجئے۔ 2 کٹورا لے گیا اور آیا بھی دیر کے بعد۔ اب جب وہ آیا تو یہ ساری زمینیں ادھر ادھر دیکھ بھال کے ذرا سا آگے چل کے پھرے تھے، تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا کتنی دیر لگا دی؟ اس نے کہا جی دیر تو لگنی تھی، کیونکہ اب 3 انار کاٹے تو تب جا کر یہ کٹورا بھرا۔ اس نے کہا بیٹے پہلے 1 انار میں کٹورا بھر گیا اور اب 3 میں بھرا۔ تو اس بچے نے کہا کہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس گاؤں سے جو ٹیکس وصول ہوتا ہے نا، یہ میں زیادہ کر دوں، 1 انار میں کٹورا نکل آتا ہے، تو یہاں تو بڑے لوگ مالدار ہوں گے، ان کے پیسے ہم لے لیں، حکومت لے لے۔ اس بچے نے کہا کہ لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا، بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بڑا حیران ہوا نوشیروان، اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا پہلے 1 انار سے جوس اتنا نکل آیا تھا، اب 3 انار استعمال کرنے پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بادشاہ جو ہمارا ہے اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس کی نیت زیادہ پیسے بٹورنے کی ہو گئی ہے، اس لیے خدا نے برکت اٹھا لی۔ تو نوشیروان عادل بڑے سمجھدار تھے، چل پڑے، لیکن بادشاہوں کی بڑوں کی نیت کا یہ اثر بچوں چھوٹوں پر پڑتا ہے۔ خیر وہ بچہ کہانی سناتا رہا، نوشیروان کے فضائل بیان کرتا رہا،
عدل پہ تقریر کرتا رہا، 300 سیڑھیاں پوری ہو گئیں۔ اب سب آہستہ آہستہ اوپر جا رہے تھے، اس نے اپنے دوست کو تھپتھپایا۔ تھپتھپانا کیا ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے یہ لفظ کیا ہے؟ تھپتھپانا اردو میں کہتے ہیں بیٹے کسی بھی شخص کے دونوں کندھوں کے درمیان ہلکا سا ہاتھ مارنا، یعنی چلو اب تم شروع ہوئے، یہ ہے تھپتھپانا، محبت سے، تعلق سے۔ اس نے کہا اب تمہاری باری آئی بھی، اب لطیفے سناؤ۔ اسے لطیفے سنانے شروع کر دیے۔ اسے پہلا لطیفہ سنایا اور اس نے کہا کہ گاؤں میں ایک گھر تھا، اس گھر میں بہت سا سونا اور چاندی تھا، بڑے اچھے اچھے کپڑے لوگ پہنتے تھے۔ تو ایک چور تھا اور اتفاق ایسا کہ پٹھان تھا۔ تو پٹھان چور دیکھتا رہا اس گھر کو، اس نے کہا یار اس گھر کو پہ چوری کرنی ہے۔ تو ایک دن چور رات کو آ گئے، ایک بوڑھا بابا گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تو اس نے اس بوڑھے بابے کو ایک کرسی پہ بٹھا کے باندھ دیا اور اسے کہا بابا چپ رہو، اب دیکھو کیا کرتے ہیں۔ سونا نکالا، چاندی نکالی، پیسے نکالے، گٹھڑ بنایا، آخر پہ اس نے جائے نماز اٹھا کے کندھے پہ رکھی اور چلنے لگا۔ تو جو بابا تھا اس نے کہا او چور صاحب، خان صاحب، سب کچھ لے جا رہے ہو، یہ جائے نماز تو چھوڑ دو۔ تو پیچھے مڑا اور غصے سے بولا، تو اسے کہا کہ او بڑے میاں بابا تمہارا کیا خیال ہے، ہم نماز نہیں پڑھتا؟ سب لوگ ہنسنے لگے۔ وہ پھر آگے چلے گئے اور سیڑھیاں چڑھی، تو اسے دوسرا لطیفہ سنایا۔ دوسرا لطیفہ اس نے سنایا، اس نے کہا کہ لکھنؤ میں بیٹے انڈیا میں ایک گروہ تھا جن کو بانکے کہتے تھے۔ بانکوں پہ عبدالحلیم شرر نے پوری کتاب لکھی ہے، جب آپ بڑے ہوں گے نا پڑھیے گا، بہت دلچسپ کتاب۔ تو بانکے بڑے دھان پان سے، دھان پان سمجھتے ہو ہیں؟ یہ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دھان پان کا مطلب ہے دبلا پتلا، دبلا پتلا۔ تو وہ جو بانکے تھے، بانکے میاں بہت دھان پان، خاص وضع کے کپڑے پہنے ہوئے، رمضان آ گیا۔ تو رمضان میں جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تو ایک دن اپنی والدہ کے پاس چلے گئے باورچی خانے میں اور کہا کہ اماں آج سب کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بیٹے روزہ ہے۔ کہ اماں بہت سخت گرمی ہو رہی ہے، کیا شربت بن گیا؟ انہوں نے کہا شربت بن گیا۔ پھلکیاں بھی بن گئیں؟ پھلکیاں بھی بن گئیں۔ اچھا اماں وہ فروٹ تھا، چاٹ تھی، وہ بن گئی؟ ان کا بیٹے وہ بھی بن گئی۔ ان کا دیکھیے اماں، اور وہ آپ کو اگر خیال رہا ہو تو دہی ہونا چاہیے، اس دروازے کو کھول دیں، اسے بند کر دیں۔ انہوں نے کہا دہی بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا امی آج جی چاہتا ہے کہ ہم شربت بھی پئیں۔ انہوں نے کہا بیٹے بانکے میاں، یہ آپ کو اتنی افطاری کی کیا پڑی ہے جو ایک ایک چیز پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کا کیوں امی، کیا دسترخوان پہ ہم نہیں بیٹھیں گے؟ ان کا بانکے میاں نہ آپ روزہ رکھیں، نہ آپ نماز پڑھیں، نہ تلاوت کریں، نہ کوئی اور بھلا کام کریں، تو آپ کیوں آئیں گے دسترخوان پہ؟ تو بانکے میاں ذرا تنک کے بولے اور کہنے لگے امی مانا
نہ ہم روزہ رکھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ تلاوت کریں، تو کیا افطاری بھی نہ کریں بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ پھر اسے تیسرا لطیفہ شروع کیا، اسے تیسرا لطیفہ بھی سنایا. وہ تیسرا لطیفہ جو تھا سناتے سناتے سیڑھیاں پوری ہو گئیں. اب اس نے تیسرے دوست کو کہا کہ اچھا بھئی اب آپ سنائیے کیا مسئلہ ہے. وہ تیسرے دوست نے بجائے کہانی سنانے کے وہ بسورا ہوا منہ بنا لیا اور غم اور دکھ کا اظہار کرنا شروع کیا. اس نے کہا یار بہت مصیبت ہے. اچھا کیا مصیبت ہے؟ اس کا پوچھو نہیں کیا عذاب ہے. اس کا کیا عذاب ہے؟ پھر 10-20 سیڑھیاں چڑھ کے بولا مارے گئے. اس کا کیا مارے گئے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہے چیخیں ماروں. اس کا کیا چیخیں مارنی ہے؟ پھر 10-20 سیڑھیاں چڑھا تو کہنے کا ہائے جی چاہتا ہے تمہارے گلے لگ کے رو. وہ ایک کھڑا دوست رک گیا. اس کا رو لے تو بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. اس نے کہا پوچھو نہیں آج کتنا دکھ اور تکلیف ہے. پھر 2-4 سیڑھیاں اور چڑھے. انہوں نے کہا کچھ پھوٹ منہ سے کچھ بیان کر کیا مصیبت ہے. اس نے کہا ایسی مصیبت ہے کہ سب مل کے روئیں گے. ایک دوست کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا دیکھو بھئی میں نے کہانیاں سنائیں. دوسرا بولا میں نے لطیفے سنائے. اب تم دکھ کی کوئی کہانی سناؤ نا، کوئی بات کرو. اس نے کہا بات تھوڑی کر رہا ہوں، ایسی بات کر رہا ہوں دکھ کی کہ جی چاہتا ہے کہ اوپر سے چھلانگ لگا کے مر. اس نے کہا مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا مصیبت نہ پوچھو. رونے لگا. روتے روتے وہ آخری 1000ویں سیڑھی جب پوری ہوئی تو بیٹھ کے چیخنے لگا. انہوں نے کہا بتا تو کیا ہو گیا؟ یہ سامنے کمرہ آ گیا. اس نے کہا چابی مینیجر کے پاس ہے. اس نے کہا اب تینوں ہی رو لو. چابی مینیجر کے پاس رہ گئی ہے، اس کا کیا کرنا؟ ٹھیک ہے بچوں، اس کہانی سے بیٹے پتا چلتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم زندگی کے مسائل میں چابی مینیجر کے پاس بھول جاتے ہیں. ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور چابی مینیجر کے پاس ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ زندگی میں بیٹے آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اسباب نہ ہو کرنے. کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا اور تم کام کرو. اللہ کی مدد سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا، والد صاحب سے پوچھ لیں کہ ابا میں یہ کرنے جا رہا ہوں پیسے بھی ہیں کہ نہیں. سمجھے؟ کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ قرآن پاک یاد کر لیں گے. اس سے پہلے چابی جو ہے نا قرآن کے یاد کرنے کی، وہ آپ کے استاد جو ہیں ان کے پاس، ان سے آپ پوچھئے کہ کون سی کمی ہے جس وجہ سے میں قرآن یاد نہیں کر سکتا. آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹے چابی کی کمی ہے، 1000 سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے چابی لے لو مجھ سے. ٹھیک ہے؟ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بڑے منصوبے بناتے ہیں لیکن آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہے کیا. آپ سے کوئی پوچھے اللہ پہ بھروسہ اور توکل، اللہ پہ بھروسے اور توکل اتنے ہی کام آیا کرتے نا، تو پچھلے 500 سال سے آپ نے دنیا میں کوئی چیز اضافہ کیا ہوتا. ہم نے بیٹے پچھلے 500 سال سے دنیا کو کوئی نئی چیز نہیں دی. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اب یہ کہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، یہ ہیں، یہ آپ کوئی چیز بتائیں. بجلی گوروں نے پیدا کر کے دی،
مشینیں انہوں نے بنا کے آپ کو اور ہمیں دی، یہی ہوا نا۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کیے، وہ کہاں سے اٹھ کے آئے اور ہم پہ آ کے حکومتیں کر کے چلے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ کبھی مت سوچئے بیٹے کہ اسباب کے بغیر نتائج نکل آتے ہیں۔ اللہ مرتب کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی چاہت ہے، ہماری مجال نہیں کہ حق تعالی شانو کے معاملات میں دخل دیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جواز پیدا کریں کہ کیوں ہم باقی رہیں، ہمیں کیوں خدا رکھے۔ صحیح ہے نا؟ ہمیشہ ہمیشہ اس کو سوچیے کہ آپ دن بدن جتنی سیڑھیاں طے کرتے ہیں کریے اور اوپر چلے جائیے۔ چابی کہاں ہے؟ کئی مرتبہ چابی ماں باپ کے پاس ہوتی، ان کے ساتھ تعلق رہے گا، آپ ان کی خدمت کریں گے تب جا کر کہیں بات بنتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر جائیں، شور مچائیں، غصہ دکھائیں، روب جمائیں اور آپ پھر سمجھیں کہ آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جائیں گی، والدہ اچھا کھانا بھی پکا دیں گی۔ وہ اپنی محبت سے پکا دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں ہوتا نہیں۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا بیٹے کہ کوئی بچہ کسی کی توہین کر کے اپنی عزت میں اضافہ کر لے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا بیٹے جس نے اپنی عزت کی بنیاد دوسروں کی ذلت پہ رکھی ہو خدا نے اسے بھی عزت دے دی، یہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی عزت کی بنیاد دوسروں کی ذلت پہ رکھتا ہے، جو شخص اپنی دولت کی بنیاد چوری پہ رکھتا ہے، کبھی بھی امیر نہیں ہوتا۔ اس سے چرا لوں پیسے، اس سے چوری کر لوں، اس سے چوری کر لوں، کیا ہوا؟ لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ یہ سمجھے کہ اس لاکھ روپے کے بعد میں 1 لاکھ اور کما لوں گا، تو 1 لاکھ اور کما بھی نہیں سکے گا، اور یہ جو لاکھ چوری کیا تھا نا ان لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا اور جوتے پڑیں گے، اسکول سے چھٹی، مدرسے سے چھٹی، ساری زندگی خراب کر لی۔ اسی طرح جو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پڑھے بغیر کسی اونچے مقام پہ چلا جائے گا، تو نالائکی کی بنیاد پر جو عہدے ملتے ہیں خدا کبھی بھی اس مال میں بھی برکت نہیں دیتا اور اس آدمی کی عزت بھی نہیں ہوتی۔ عہدے قابلیت کی بنیاد پہ ملتے ہیں بیٹے۔ عہدے آپ اگر ڈیزرو کرتے ہیں نا، عہدے کو آپ چاہتے ہیں عہدہ ملے اور آپ اس کے اہل ہیں، قابل ہیں، آپ میں کوئی خصوصیت ہے، اب اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جائیں، لوگ آپ کو نیچے اتار لیں۔ اس لیے ہمیشہ سوچئے کہ زندگی کی ترقی کی جو سیڑھیاں آپ چڑھ رہے ہیں نا، چابی کے مینیجر کے پاس تو نہیں بھول آئے، پھر رونا ہی ہے۔ ٹھیک ہے بچے، پوری ہوئی کہانی، آئندہ ایک اور کہانی آپ کو سنائیں۔